السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ کیا تھا جوائنٹ اسٹاک کمپنی. اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنی. تو پبلک کمپنی کا ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. پبلک کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کمپنی اکارڈنگ ٹو سیکشن کمپنیز ایکٹ 2017 اس کے اندر جو لائبلٹی ہوتی ہے شیئر ہولڈرس کی لمیٹڈ ہوتی ہے اپ ٹو دیئر شیئرز ویلیو. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کمپنی آسانی سے اپنی شیئرز کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میکسیمم نمبر پہ کوئی جو ہے نمبر آف ممبرز جو ہے اس کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. کم سے کم ممبرز اس میں 7 ہوتے ہیں اور میکسیمم لمٹ اس کی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنی ہمارے پاس تھی تو وہ بھی کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق یہ کمپنی جو ہے جنرل پبلک اپنے شیئرز کو جو ہے ایشو انوائٹ نہیں کر سکتی. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے منیمم ممبرز ہوتے ہیں 2 اور میکسیمم ممبرز ہوتے ہیں وہ 50 ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. According to Companies Act 2017, the company in which liability of shareholders is limited and shares can be easily transferred. اسی لحاظ سے ہمارے پاس پرائیویٹ کمپنی آ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 249 آف کمپنیز ایکٹ 2017. The company which is prohibited to invite public for subscription and its shares are not transferable. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پبلک کمپنی اور پرائیویٹ کمپنی. تو پبلک کمپنی کون سی کمپنی ہے کہ جو جن کی لائبلٹی شیئر ہولڈرس کی لائبلٹی اپ ٹو دیئر شیئرز ویلیو تک ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ آسانی سے جنرل پبلک اپنے شیئرز کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. تو جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے اندر جو ہے کمپنی کہ جو تمام ممبران ہوتے ہیں اپنے شیئرز کو ایک تو ٹرانسفر نہیں کر سکتے اور دوسرا جو ہے جنرل پبلک کو انوائٹ بھی نہیں کر سکتے شیئرز خریدنے کے لیے. تو یہ تھا ان کا ڈیفینیشن. آگے ہم اس کا فرسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں نمبر آف ممبرس. پبلک کمپنی پرائیویٹ کمپنی.
پبلک کمپنی کے اندر جو ممبرس کی تعداد ہوتی ہے کم از کم 7 ہوتی ہے اور میکسیمم نو لمٹ نمبر آف ممبرس. منیمم اس میں ہوتے ہیں 7 ممبرس اور میکسیمم ہوتے ہیں 9 لمٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے، اس میں ممبرز کی تعداد ہوتی ہے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 ممبرز ہوتے ہیں. ممبرز شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہے سیل آف شیئرز. یعنی کمپنی اپنے شیئرز کی فروخت کیسے کر سکتی ہے. تو پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے یہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ تھرو پراسپیکٹس وہ جنرل پبلک کو انوائٹ کر لیتی ہے اور اپنے شیئرز کو جو ہے فروخت کر سکتی ہے. لیکن پرائیویٹ کمپنی جو ہے اپنے شیئرز کو جنرل پبلک کو سیل آؤٹ نہیں کرتی. کینسل اور کیناٹ سیل. اس کے بعد ہمارے پاس اس میں تھرڈ پوائنٹ ہے ٹرانسفر آف شیئرز، یعنی شیئرز کی منتقلی. پبلک کمپنی میں اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں آسانی سے یا تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز کو بیچ سکتے ہیں یا پھر کسی بھی دوسرے پرسن کو اپنے شیئرز کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ کمپنی کے اندر جو ہے شیئر ہولڈرز کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے شیئرز کو کسی دوسرے پرسن کو ٹرانسفر کریں. ٹرانسفر آف شیئرز. پبلک کمپنی can transfer. Public company can be transferred easily while private company cannot be transferred. اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 پوائنٹ ہے اس کا الاٹمنٹ آف شیئرز. شیئرز کو جو ہے جو شیئر ہولڈر شیئرز خرید لیتے ہیں ان کو جو ان کے شیئر ہولڈرز کس طریقے سے جو ہے ان کے سپورٹ کیا جاتا ہے.
تو یہاں پہ پبلک کمپنی تھی. پبلک کمپنی کے اندر منیمم سبسکرپشن جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے, یعنی جو آپ نیوز پیپر کے ذریعے یا پراسپیکٹس کے اندر جتنے بھی شیئرز آپ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے جنرل پبلک کو, سب سے پہلے ان سے اتنی درخواستیں وصول کر لی جاتی ہیں. اس کے اکارڈنگ جتنی درخواستیں کمپنی کے پاس موجود ہوتی ہیں, پھر کمپنی کیا کر لیتی ہے, ان کو شیئر ہولڈرز کو ان کے شیئرز ٹرانسفر کر دیتی ہے, یعنی ان کے نام پہ جو ہے ان شیئر جاری کر دیتی ہے اور اس لحاظ سے پبلک سے پیسہ اٹھا لیتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس میں جو ہے کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی الاٹمنٹ آف شیئرز کے لحاظ سے, کیونکہ پرائیویٹ کمپنی جو کچھ دوست احباب وغیرہ آپس میں مل کے بنا رہے ہوتے ہیں, اسی لحاظ سے کیا کر لیتے ہیں جتنے شیئرز انہوں نے خریدنے ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں. لیکن پبلک کمپنی کے اندر جو منیمم سبسکرپشن یعنی کمپنی کی طرف سے جتنی درخواستیں وصول ہوتی ہیں انہی جن شیئر ہولڈرز کے نام اس کمپنی کے اندر درج ہوتا ہے, ان کی درخواستوں کے اوپر صرف اور صرف انہی کے جو ہے ہاتھوں میں سپورٹ کیا جاتا ہے ان شیئرز کو. اس کے بعد ہمارے پاس 5 پوائنٹ تھا پراسپیکٹس. پراسپیکٹس ایشو کرنا کون سی کمپنی کے لیے ضروری ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے پبلک کمپنی کے اندر پراسپیکٹس ایشو کرنا ضروری ہوتا ہے آفٹر دا انکارپوریشن. جب کمپنی جو ہے بن جاتی ہے, انکارپوریشن سرٹیفکیٹ اس کو رجسٹرار کی طرف سے مل جاتی ہے, ایک اجازت نامہ مل جاتا ہے کہ اب آپ کمپنی کو شروع کر سکتے ہیں, تو کمپنی ایک پراسپیکٹس جنرل پبلک کو ایشو کرتی ہے جس میں جنرل پبلک کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شیئرز کسی بھی کمپنی کے وہ خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پرائیویٹ کمپنی تو ان کو پراسپیکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. 6 پوائنٹ ہمارے پاس پبلیکیشن آف رپورٹس. کون سی ایسی کمپنیاں ہیں کہ جس کو سالانہ جو ہے اپنی رپورٹ درج کروانا پڑتی ہے؟ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے پبلک کمپنی چونکہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوتی ہے, اس لیے اس سے جو اینول پرفارمنس رپورٹ ہوتی ہے کہ کمپنی کے سال کے اندر کیا پرفارمنس رہی ہے, کس حد تک کمپنی کی کارکردگی سامنے آئی ہے, اس تمام رپورٹ کو اس کو جو ہے شائع کروانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کو اینول رپورٹ کو جو ہے درج کروانا ضروری نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا 7 پوائنٹس آ گیا ڈائریکٹرز. یعنی کمپنی کو انتظامیہ کے اندر کمپنی کے تمام انتظامی امور کو چلانے کے لیے کتنے ڈائریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو پبلک کمپنی کے اندر جو ڈائریکٹرز کی تعداد ہوتی ہے وہ 7 ہوتی ہے, کم از کم 7 ممبر ایسے ہونے چاہیے جو ڈائریکٹرز کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور پرائیویٹ کمپنی کے اندر کم از کم 2 ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 8 پوائنٹ ہے اس کا اسٹیچوٹری میٹنگ. اسٹیچوٹری میٹنگ مینس وہ میٹنگ جو کمپنی کے بنانے کے بعد جو ہے ڈائریکٹرز کو ایک بار لازمی کروانی پڑتی ہے, جس کے اندر کمپنی کو شروع کرنے کے معاملات, اس کے قیام کے معاملات, اس کے علاوہ کتنے شیئرز کو ایشو کیا گیا, کتنا پیسہ جو جنرل پبلک سے اٹھایا گیا, ان تمام جو ہے معاملات کو طے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو پبلک کمپنی کے لیے اسٹیچوٹری میٹنگ بلانا ضروری ہوتا ہے, لیکن جو ہے پرائیویٹ کمپنی اس کے لیے اسٹیچوٹری میٹنگ کو بلوانا ضروری نہیں ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس 9 پوائنٹ اس کا ہے ریٹن کانسنٹ آف ڈائریکٹرز. ریٹن کانسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ رضامندی کو ظاہر کرنا کہ جو شخص لازمہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینا چاہ رہا ہے وہ کیا کرے گا، کمپنی کو باقاعدہ جو ہے ایک دستاویز کے اوپر لکھ کے بتائے گا کہ وہ اس کمپنی کا اقرار نامہ ایک دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کمپنی کو لازمہ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے گا. اور پرائیویٹ کمپنی کے اندر ڈائریکٹرز کی طرف سے کوئی رضامندی کی دستاویز کا حصول لازمی نہیں ہوتا. پبلک کمپنی کے اندر ریٹن کانسنٹ کا ہونا ضروری ہے اور پرائیویٹ کمپنی کے اندر نو ریٹن کانسنٹ از ریکوائرڈ. اس کے بعد ہمارے پاس 10 پوائنٹ آ گیا ٹائٹل. ٹائٹل مینس عنوان کہ کمپنی کے ساتھ ورڈ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو ایوری پبلک کمپنی ہیز ٹو یوز دا ورڈ لمیٹڈ آفٹر اٹس نیم کہ اس کے نام کے ساتھ جو پبلک کمپنی کو لمیٹڈ کا لفظ لکھنا ضروری ہوتا ہے. اور پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جو ہے ورڈ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے. word limited used at the end of company name. Private company mention word